السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو دنیا کے اندر ہمیں ضرورتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا اپنی زندگی گزار لوں گا، تو یاد رکھے کہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر آپ کو کپڑے سلوانے ہیں تو آپ کو درزی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو گھر بنوانا ہے تو آپ کو راج مستری کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو فرنیچر بنانا ہے تو آپ کو کارپینٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج ضرور بنایا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج کل ہم اگر اپنے معاشرے پر ہم نظریں دوڑاتے ہیں تو ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں دوسرے کا خیال ہی نہیں ہوتا، ہم دوسرے کا خیال ہی نہیں کرتے۔ دوسرا ہمارا مسلمان بھائی ہے بیچارہ جو تڑپ رہا ہے، جو مر رہا ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہم ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میرے عزیز بھائی، اور یاد رکھیں اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے اور کسی کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا۔ اور سب سے خوبصورت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کن پر رحم کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، یعنی جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دوسرے انسانوں پر رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ تو دیکھا میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم انسانوں کے اوپر رحم کریں۔ اللہ نے زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اپنی جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ہم سب کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں گے، جانوروں کے ساتھ پیش آئیں گے رحم دلی سے، انسانوں کے ساتھ ہم رحم دلی سے پیش آئیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ بھی ایسے انسانوں کے اوپر رحم فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر رحم کرے، ایک دوسرے کی بھلائی کرے، ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ جب ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں گے، تو پھر ہمارا خیال کون رکھے گا؟ اللہ ہمارا خیال رکھے گا۔ پھر ہمارے ساتھ بھلائی کون کرے گا؟ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ پھر ہم سے محبت کون کرے گا؟ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ جب ہم دوسروں سے محبت کرنے والے ہوگے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہوگے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوگے اور دوسروں کے اوپر رحم کرنے والے ہوگے، پھر اللہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ اور جب اللہ ہم پر رحم فرمائے گا تو ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ان پر عمل کریں اور ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں، تاکہ ہم فرش کے اوپر رحم کریں اور عرش والا ہمارے اوپر رحم کرے۔